السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت صعصع بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور شاعر فرزدق کے چچا تھے۔ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ زلزال سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ زلزال کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت کریمہ پہ پہنچے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سن کر کہا، اس کے بعد میں کچھ اور سنوں تب بھی میرے لیے یہ کافی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ نئے اسلام قبول کرنے والوں کو کسی صحابی کے سپرد فرما دیتے تھے تاکہ وہ صحابی اس نو مسلم کو دین کی باتیں سکھلائے۔ اسی طرح ایک صحابی کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے سپرد فرمایا تھا۔ وہ صحابی چند دن تک سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے پاس آتے رہے دین سیکھنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر وہ غائب ہو گئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کئی دن تک وہ صحابی نہیں آئے، ان کو مسجد میں نہیں دیکھا، تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دریافت فرمایا کہ کئی دنوں سے میں ان کو دیکھ نہیں رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ ان کا پتہ کر کے بتائیں۔ آخر لوگوں کی تلاش کے بعد ایک دن ایک شخص کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو وہ نو مسلم لکڑی کا گٹھا سر پر لیے بیچنے کے لیے جا رہا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اس لیے وقت نکال کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ملاقات کر لو۔ چنانچہ وہ جلدی جلدی بازار گئے اور لکڑی کا جو گٹھا بیچنے کے لیے وہ جا رہے تھے اسے فروخت کیا، اور اس کے بعد وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کئی دن تک نہ آنے کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ میری تعلیم پوری ہو گئی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چند ہی دن میں تمہاری تعلیم کیسے پوری ہو گئی؟ تو اس صحابی نے، اس نو مسلم نے عرض کیا کہ میرے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت آئی، میں نے اس آیت کریمہ کو پڑھا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا تو وہ اس کو قیامت کے دن دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اس آیت کو ماننے کے بعد وہ صحابی فرمانے لگے کہ اب میرا حال یہ ہو گیا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو یہ خیال آ جاتا ہے کہ قیامت میں اس کا انجام کس صورت کے اندر سامنے آئے گا، تو میں اس کام کو تب کرتا ہوں۔ اگر اس اعتبار سے کھٹک پیدا ہوتی ہے کہ یہ کام غلط ہے اور یہ شر کے اندر داخل ہے، تو میں اس سے رک جاتا ہوں، پھر وہ کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ انسان کو رب زدنی علما کے تحت مزید علم کی تلاش جاری رکھنی چاہیے، مگر علم سے مقصود محض معلومات کا اضافہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس معلومات کا بہت بڑا جو ذخیرہ ہے وہ جمع ہو جائے، بلکہ علم کا مقصد ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ جو تھا وہ علم کی حصول کے اوپر عمل کی نیت سے تھا، اور یہ جذبہ ہو تو انسان کے لیے ایک ہی بات بسا اوقات
پوری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ ایک ہی بات سے انسان کی زندگی کے اندر انقلاب جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو انسان اس زندگی کے اندر جو بھی عمل کر رہا ہے، ذرہ برابر اگر اچھا عمل کرے گا تو وہ بھی کل قیامت کے دن اس کے سامنے آ جائے گا، اور ذرہ برابر برا عمل کرے گا تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ اس لیے انسان کو ہر قدم جو ہے وہ پھونک پھونک کر کے اٹھانا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ یہ میرا عمل، یہ میرا قدم، یہ میرا کام کل قیامت کے دن کس صورت کے اندر میرے سامنے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو معلومات ہوں، جو ہمارے پاس علم ہے، محض علم نہیں بلکہ علم کے اوپر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔